الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق تو فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور قبر میں جانے سے پہلے میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو قبر کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے تو جو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے مرکزی خطاب میں نے آپ کے سامنے موت کی یاد کے عنوان پر کچھ باتیں پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ قبر کی یاد کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کو سن کر اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ موت اٹل ہے، یعنی نہ کوئی ہم سے اور آپ سے پہلے موت سے بچ سکا، نہ ہم اور آپ بچ سکیں گے،
اور نہ ہمارے بعد آنے والا کوئی موت سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی آبادی تقریباً 125 کروڑ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 125 کروڑ انسان جو آج اس روئے زمین پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر بستے ہیں، ان کا اسٹیٹس، ان کا مذہب، ان کی لوکیلٹی، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی ایج چاہے جو بھی ہو، اگلے 100 سال کے بعد کیا ان 125 کروڑ میں سے کوئی ایک بھی باقی رہ جائے گا؟ اگر پوری دنیا کی آبادی کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان بستے ہیں۔ یہ 7 ارب جو انسان پوری دنیا میں اس وقت بس رہے ہیں، آنے والے 100 سال کے بعد ان 7 ارب میں سے کیا کوئی ایک بھی زمین کے اوپر موجود رہے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، اس زمین پر کل ہم سے اور آپ سے پہلے جو لوگ آباد تھے، آج ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ جو وقت کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، جن کے سکے چلتے تھے، جن کی توتی بولتی تھی، جب نکلتے تھے تو ہٹو بچوں کے نعرے لگتے تھے، جن کی نظروں سے نظریں ملانے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، آج اگر انہی بادشاہوں کو اٹھا کر دیکھو اور دنیا کے نقشے میں تلاش کرو تو پتا چلے گا کہ ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ دنیا کی موج مستی میں اس طرح سے کھو کر رہ گئے ہیں کہ ہم اور آپ عبرت حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے کوئی انسان رخصت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اپنے گھر والوں پر احسان کرتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ گھر والوں پر اس کا احسان کیسا؟ وہ تو جدا ہو گیا، وہ تو دنیا سے رخصت ہوا، پھر گھر والوں پر احسان کیسا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں یاد دلا کر جاتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، تم بھی۔ تو گویا اس کا احسان ہے کہ وہ موت کی یاد دلاتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو موت اٹل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور پھر موت کے بعد کیا ہونا ہے آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد جنازے اٹھیں گے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو قبروں میں اتار دیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے ہمیں اور آپ کو دفن کر دیا جائے گا، اور پھر اس قبر کی تاریک وادی میں ذرا سوچیں ہمارا اور آپ کا پرسان حال کون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کا فرینڈ سرکل بڑا وسیع ہے، آج اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تو آپ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، آپ کو سراہوں پر بٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ کو دعوت دے کر باقاعدہ کھانا کھلانے پلانے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو چاہنے والے دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جب دنیا سے رخصت ہو کر آپ قبر میں جائیں گے تو ان ہزاروں لاکھوں میں سے کیا کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ قبر میں آنے کو تیار ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ بیٹا جو اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ مرید جو اپنے پیر سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ شاگرد جو اپنے استاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ بھائی جو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ چھوٹا جو اپنے بڑے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ محبت کرنے والے، ارے جب ان کا محبوب دنیا سے رخصت ہوگا اور قبر میں اتار کر لوگ لوٹیں گے تو محبت کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو بنا دیکھے زندگی کا ایک لمحہ گزار نہیں سکتا، اس لیے تم تو جاتے ہو جاؤ لیکن مجھے بھی اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دو۔ کیا بتاؤ کوئی آنے کو تیار ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے محبت میں ڈوب کر کئی بار یہ کہتا ہے کہ تم سے ساری زندگی کی رونق ہے، تم ہی میری دنیا، تم ہی میرا سکون و قرار، تم ہی میری خوشی ہو، تمہارے بنا تو میں ایک دن بھی زندگی گزار نہیں سکتا۔
اور وہ بیوی جو اپنے شوہر پر جان چھڑکتی ہے اور ہر وقت خادمہ کی طرح اس کی خدمت میں کھڑی رہتی ہے، ذرا سوچیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کیا اپنے پارٹنر کے ساتھ قبر میں آنے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا دوست تو اس کا مال ہے، اور دوسرا دوست اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے، اور تیسرا دوست اس کے اعمال ہیں، اعمال۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے، سب سے پہلے جو دوست ساتھ چھوڑتا ہے وہ اس کا مال ہے۔ ایک انسان کے اندر بڑی خواہشیں، بڑی تمنائیں ہیں کہ مجھے ورلڈ ٹور کرنا ہے، مجھے اگلے سال حج کرنا ہے، مجھے فلاں سوٹ سلانا ہے، مجھے فلاں ہوٹل میں بیوی بچوں کو لے کر جانا ہے۔ اس کے دل میں ہزاروں خواہشات موجود ہیں، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، مال و دولت کا انبار اگرچہ دھرا ہوگا لیکن ایک بھی تمنا وہ مال و دولت سے پوری نہیں کر سکتا۔ جس کو کمانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا، جس کو کمانے کے لیے اس نے کم تولا تھا، جس کی خاطر اس نے وعدہ خلافیاں کی تھی، ارے جس کی خاطر اس نے لوگوں کو نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے جھوٹ بول کر وعدہ خلافی کر کے کم ناپ تول کر مال جمع کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس مال و دولت کے لیے ایک انسان بیوی بچوں کو بھی 2-3 سال تک کے لیے چھوڑ کر کسی پرائے ملک میں چلا جاتا ہے، وہ انسان جیسے ہی اس کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے اپنے مال سے وہ کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس کا مال ساتھ چھوڑتا ہے، پھر دوسرا ساتھی جو ہے اس کے اہل و عیال، وہ قبرستان تک اس کے ساتھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں بھی اتارتے ہیں۔ قبر میں بھی بیٹا نیچے اترتا ہے، اپنے باپ کو نیچے اتارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر کو تھوڑا سا دائیں طرف کر دو، سر کے نیچے پتھر رکھ دو، پیر میں جو ڈوری بندھی ہے اس کو کھول دو، چہرہ آخری بار دکھا دو۔ اپنے باپ کی قبر میں جوان بیٹا موجود ہے، لوگ اوپر سے انسٹرکشن دے رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جانتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ بھی ہاتھ اوپر کی طرف لپکاتا ہے اور قبر کے اوپر کھڑا کوئی ہاتھ دے کر اسے باہر نکال لیتا ہے، اور اس کے باپ کو قبر میں تنہا دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال بھی ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان تک یہ دوسرا ساتھی جاتا ہے، قبر تک پہنچاتا ہے، لیکن پھر یہ بھی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ لیکن تیسرا دوست جو اس کے اعمال ہیں، فرمایا گیا وہ جیتے جی بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اعمال اسے چھوڑ کر لوٹتا نہیں ہے بلکہ قبر میں وہ بھی اتر جایا کرتا ہے، قبر میں مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ جو قبر میں ساتھ جانے والا ہے، ہم اس کے لیے 24 گھنٹے میں کتنی محنت کرتے ہیں، اور جو ہمارا ساتھ سب سے پہلے چھوڑنے والا، یا جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پہلے دوست کو اپنانے والا، ہماری مال و متاع کو، ہماری پراپرٹی کو، بینک بیلنس کو، دکان مکان فیکٹری کارخانے کو اپنے نام کرنے والا، ہم اس اہل و عیال کے لیے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر ہم سب گریبان میں جھانکے تو پتا چلے گا ہر کسی کا معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ جو قبر میں ساتھ جانے والا ہے اس کے لیے ہم 10% بھی محنت نہیں کرتے، اور جو روح قبض ہوتے ہی ساتھ چھوڑنے والے ہیں ہم سب سے زیادہ ان کی فکر دنیا میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانتے فرمایا گیا جب بندہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کے ساتھ نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، جب قبر میں اپنے ساتھ نیکیاں لے کر جاتا ہے، فرمایا گیا قبر کے اندر عذاب جب اس بندے کو گھیرنا چاہتے ہیں نا، اس بندے کو، تو فوراً اس کی نیکیاں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں، اس کے سرہانے اس کا روزہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی پائیں جانب اس کی نمازیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب عذاب پیر کی طرف آگے بڑھتا ہے
اور اسے عذاب کی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے، فوراً نماز آڑے آ جاتی ہے اور کہتی کہ تو پیچھے ہٹ جا، تو پیچھے ہٹ جا۔ یہ بندہ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ تو وہ تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کھڑا ہوا کرتا تھا، یہ اسی پیر پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں تجھے اس کے پاس نہیں آنے دوں گا۔ پھر فرمایا گیا وہ عذاب سرہانے آتا ہے، سر کی جانب سے اس کو پکڑنا چاہتا ہے کہ فوراً اس کا روزہ سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ یہ وہ بندہ ہے جو مولا کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر اللہ کی فرما برداری کیا کرتا تھا، روزہ رکھ کر مولا کو راضی کرتا تھا، تو پیچھے ہٹ جا، میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ پھر وہ دائیں جانب بڑھتا ہے، عذاب دائیں جانب بڑھتا ہے، تو فرمایا گیا دائیں جانب صدقہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور صدقہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو چھپ چھپا کر صدقہ کیا کرتا تھا، آج میں اس کو تیری گرفت میں نہیں آنے دوں گا۔ اور فرمایا گیا کہ چاروں طرف سے نیکیاں گھیر لیتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر عذاب کو ہٹا دیتا ہے اور اس بندے مومن کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو موت اٹل، اور پھر موت کے بعد پہلا ٹھکانہ کیا ہے، پہلی منزل کیا ہے یا پہلی سیڑھی کیا ہے؟ قبر ہے۔ اور قبر جانتے ہو کیا ہے، کون سی جگہ ہے؟ آج اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے ہمارے اپنے گھر میں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی گرمی ہو رہی ہے اور لائٹ چلی گئی، پتہ نہیں 1 مہینے سے لائٹ بار بار کیوں جا رہی ہے، لگتا ہے کمپلین کرنا پڑے گا، الیکٹریشین کو بلانا پڑے گا، پریشان، تھوڑی دیر بجلی چلی جائے تو برداشت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ قبر کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے دنیا کے اندھیرے کو دیکھ کر؟ دنیا کا اندھیرا چھاتا ہے تو اس کے دور کرنے کا انتظام تو کرتے ہیں، لیکن قبر جو اندھیرے کا گھر ہے اس کے بارے میں کبھی ہم فکر بھی نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر روزانہ آواز دیتی ہے، غافل انسان میرے پاس آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میری زمین مٹی کی ہے، میری دیواریں مٹی کی ہے، میری چھت مٹی کی ہے، تجھے جس کے اندر دفن کیا جائے گا وہ مٹی ہوگی، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے، ہم تو کان میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم تو کان میں ایئر فون لگا کر معاذ اللہ ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو کان میں ایئر فون لگا کر اپنے دوست کا نیا ٹک ٹاک ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے قبر کی پکار کو سننے کے لیے؟ ہمارا اور آپ کا حال دنیا میں ایسے غافل ہو گئے کہ قبرستان سے دور رہ کر قبر کو کیا یاد کریں؟ ہم تو قبرستان پہنچتے ہیں، قبروں کے سرہانے کھڑے ہو کر بھی اپنا واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں پہنچ کر بھی سیلفی نکال رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں پہنچ کر بھی فیس بک پر اسٹیٹس میں آپ لوگ چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قبرستان پہنچ کر عبرت کیا حاصل کرے، قبرستان میں بیٹھ کر ہم دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں خود مسلم علاقے میں رہتا ہوں، آپ بھی ایسے علاقے میں رہتے ہوں گے، آس پاس کہیں نہ کہیں قبرستان ہوگا۔ آج قبرستان میں آپ جا کر دیکھیں کتنے % مسلمان ہیں جو قبرستان میں عبرت حاصل کرنے آتے ہیں۔ ارے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، روزانہ قبریں کھدتی ہیں، روزانہ لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھ کر بھی یہ سارے معاملات ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں۔ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کبھی فجر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء کے بعد فلاں کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ظہر کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا، فلاں قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ کبھی راستہ چلتے آپ نے دیکھا ہوگا گلی کوچے نکڑ پر بورڈ لگا ہوتا ہے، بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تدفین اس وقت اور یہاں پر ہوگی۔ ایسے علاقے میں تو گلیوں میں باقاعدہ اعلان کرنے والے گھومتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں آج مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بیٹے کا انتقال
انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا. ارے یہ روزانہ صبح شام اعلانات ہم جب سنتے ہیں، کیا دل میں کبھی دور دور تک یہ خیال آتا ہے میں نے تو سینکڑوں اعلان سن لیے ہیں لوگوں کے، کل میرا بھی اعلان ہوگا اور میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا، کل اس نام کی جگہ میرا نام ہوگا، کل اس بورڈ پر میرا نام لکھا ہوگا، کل جنازہ جب کاندھے پر اٹھے گا تو میں جنازہ دینے والوں میں نہیں، میں جنازے کے اندر ہوں گا. کبھی خیال آتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب تو ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہمارے قبرستان میں جا کر دیکھو، باقاعدہ آس پاس آبادی کے بچے قبرستان میں پتنگ اڑایا کرتے ہیں، آس پاس آبادی کے بچے قبرستان میں بیٹھ کر معاذ اللہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرماتی کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے روکا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے تاکہ ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو، دوڑتے بھاگتے چوہے بلی کو دیکھو، رینگتے کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، دسی ہوئی قبروں کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو. لیکن قبرستان میں جا کر اب عبرت کون حاصل کرے گا؟ ہمارے شہر کے قبرستان کو 80% چرسیوں گنجیڑیوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہوا ہے. قبروں کے پیچھے بیٹھ کر معاذ اللہ انجیکشن لگاتے ہیں، قبروں کے پیچھے بیٹھ کر معاذ اللہ چرس چلم گانجے بھرتے ہیں. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حد تو یہ ہے کہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جوتے چپل پہننے سے منع فرمایا کہ فرماتے اس سے قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم قبر والے کو تکلیف نہ دو، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا. جس نبی نے جوتے چپل پہن کر قبروں کے درمیان چلنے سے منع کیا، ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں آج قبرستان میں باقاعدہ قوالی ہوتی ہے اور عرس منایا جاتا ہے، ڈھول طبلے کی تھاپ ہے، ہارمونیم شہنائی کا سر بج رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کون عبرت حاصل کرے؟ وہاں تو لوٹ لٹائی جا رہی ہے، وہاں تو حال آ رہا ہے، وہاں تو جھوم رہے ہیں، وہاں تو لنگر لٹایا جا رہا ہے. کون عبرت حاصل کرے قبروں کو دیکھ کر؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر ہر ایک کو دباتی ہے، مرنے والا مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے. مومن کو دبانا شروع میں ہوتا ہے، لیکن کافر اگر ہو تو اس کی قبر ہمیشہ کے لیے اس میں آگ جلا دی جاتی ہے. قبر ہر ایک کو دباتی ہے. جانتے ایک صحابی رسول حضرت معاذ ابن سعد رضی اللہ عنہ، یا غالباً حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، آپ کا انتقال ہوا. جانتے اتنے بڑے صحابی تھے، حضور نے ان کی تعریف فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو اللہ کا عرش ہل گیا، آسمان ہل گیا، اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کی ہے. فرشتوں نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس صحابی کا ایک رومال دنیا اور دنیا کی تمام مال و دولت سے بہتر ہے. میرے صحابی کا رومال دنیا اور دنیا کی مال و دولت سے بہتر ہے. جب انہیں قبر میں اتارا گیا میرے آقا کا چہرہ غمگین ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بات کیا ہے؟ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے دباؤ سے کوئی بچ سکتا تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ حضرت معاذ ابن سعد کو قبر کے دباؤ سے بچا لیتا. اگر بچ سکتا تو ان کو بچا لیا جاتا. ذرا سوچیں، ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ قبر میں اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. صحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا غمگین کیوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو اس بچے کو حق تھا کہ اس کو قبر کے دباؤ سے بچا لیا جاتا. ذرا سوچیں یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا،
स्मार्ट फोन नहीं थे, वाईफाई नहीं था, टीवी सीरियल नहीं थे, फिल्मों के थिएटर नहीं थे, नचनियों गवैयों का बाजार नहीं था, जिना के अड्डे नहीं थे, उस वक्त डांडिया खेलने वाला कोई नहीं था, 31st मनाने वाला कोई नहीं था, होली दिवाली रंग गुलाल मनाने वाला कोई नहीं था। जरा सोचे कि वो लोग जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से अल्लाह के महबूब के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की है, अरे जिनको मेरे आका ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा आसमान के सितारों के मानिंद हैं, आका फरमाते हैं कि कब्र के दबाव से अगर कोई बच सकता अल्लाह तबारक तआला इन्हें बचा लेता। अब जरा सोचे कि जब कब्र के दबाव से इतने बड़े बड़े औलिया इकराम सहाबा इकराम न बच सके तो कल हमारा और आपका कब्र में क्या हश्र होने वाला है। मायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं छोटे से बच्चे का जनाजा आपकी आंखों के सामने से गुजरा, आप ज़ारों कतार रोने लगी। लोगों ने पूछा कि आप इतना क्यों रोती हैं, तो जानते हो क्या जवाब दिया? जवाब देती कि मुझे इस बच्चे के हाल पर रोना आता है, अभी तो लोगों के कांधे पर है, जब कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र इसको दबाएगी, और कब्र के दबाने को याद करके मैं रो रही हूं। कब्र के दबाने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ये तो सहाबा और सहाबियात की बात थी, जरा देखें मेरे आका की अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला का जब इंतकाल हुआ, आपको कब्र में उतारा गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सिरहाने बैठे थे, आपके चेहरे का रंग बदल गया, आंख में आंसू आ गए, चेहरा गमगीन। सहाबा इकराम देख तो रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई सवाल करता। कुछ देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, जब मुस्कुराए तो सहाबा इकराम ने आगे बढ़कर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आपका चेहरा गमगीन नजर आया, फिर आप मुस्कुराने लगे, बात क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मेरी बेटी ज़ैनब को कब्र में उतारा जाने लगा तो मुझे कब्र का दबाव और मेरी बेटी ज़ैनब की कमजोरी याद आ गई है। जब मेरी बेटी को कब्र में उतारा गया तो कब्र का दबाना और मेरी बेटी ज़ैनब का कमजोर होना मुझे याद आ गया। यहां तक कि जब मेरी बेटी को कब्र में उतार दिया गया तो कब्र ने मेरी बेटी को दबाया, ऐसा दबाया कि सिवाय इंसान और जिन्नात के तमाम लोगों ने उस दबाव की आवाज को सुन लिया। फिर मैंने अपने रब की बारगाह में दुआएं की और अल्लाह तबारक ताला ने फिर मेरी बेटी ज़ैनब को कब्र के दबाव से निजात दे दी। अब जब निजात मिली है तो मैं इस पर मुस्कुराने लग गया हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, जरा सोचो कि वो लोग जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना फेसबुक को बना रखा है, जो यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो ब्लॉगर बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर और ये सोचते हैं कि मेरे फॉलोवर इतने ज्यादा हैं। आप जरा सोचें कि किसी का फॉलोवर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हो, किसी के सब्सक्राइबर करोड़ों की तादाद में हो, वो यूट्यूब इंस्टाग्राम के जरिए लाखों महीने का कमा भी लेता हो, जब कब्र में वो जाएगा तो क्या बताओ कब्र का अजाब उसको गिरफ्तार नहीं करेगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, हम और आप कहां खड़े हैं, कभी गौर किया हमने? कल हमारा क्या बनना है, कभी गौर किया हमने? फुर्सत ही नहीं है, इतना बिजी है कि टाइम ही नहीं है कल के बारे में सोचने के लिए। जरा सोचो, आज लोग आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं 2019 के इलेक्शन में क्या होगा, 2019 के इलेक्शन में पता नहीं ये पार्टी आएगी कि वो पार्टी आएगी, कौन पीएम बनेगा। लोग आपस में बैठकर डिस्कस करते रात रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक। इन्हीं मौजुओं पर लोग दिलचस्पी के साथ डिस्कस करते हैं। आप निकल जाएं गलियों से, 4-5 लोग कहीं बैठे होंगे हुक्का लेकर, रात भर यही उन्वान, यही डिस्कशन, यही टॉपिक। उनके पास कोई कुरान और हदीस की बात नहीं, दीन की बात नहीं, अल्लाह रसूल के फरामीन की बात नहीं। 2019 में क्या होगा, इस बार कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, अगर यह पार्टी जीती तो पीएम कौन बनेगा, यह पार्टी जीती तो सीएम कौन बनेगा, इस पर रात रात भर लोग गुफ्तगू करते। मैं पूछता हूं 2019 का इलेक्शन आएगा, उसका फैसला जो भी होगा होगा। ऐ मुसलमानों, उसके बारे में तुम फिक्र करते हो, लेकिन तुम्हें मौत आना है और तुम्हें कब्र में जाना है। क्या तुमने किसी एक रात अपने घर के मुसल्ले पर बैठकर अपने कब्र के बारे में भी गौर व फिक्र किया है कि कब्र में मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाया जाएगा कि जहन्नम का गड़ा? कभी सोचा है?
मैदान कयामत में नामे अमाल दाहिने हाथों में होगा कि बाएं हाथों में। फरिश्तों को अल्लाह जन्नत का परवाना देगा मेरे लिए, या फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर मुझे जहन्नम में ले जाएंगे? क्या बनना है मेरा? कभी गौर किया हमने और आपने? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये दुनिया की रंगीनियां, ये शैतान का मकरो फरेब, ये दुनिया की लज्जतें और मोह माया हमें किस कब्र की तारीख वादी में ले जाकर पहुंचा देंगे, हमें और आपको इसकी खबर भी नहीं होगी। हम गाफिल होंगे, दुनिया में लगे होंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मौत का फरिश्ता सिरहाने आकर खड़ा हो जाएगा। अगर किसी को यह मालूम हो जाए 1 साल के बाद मुझे मौत आना है, अगर किसी को पता चल जाए 1 साल रह गए जिंदगी के बस, तो क्या करेगा वो? 1 साल आखिर में बचे हैं तो नेक बनेगा या खूब गुनाह करना शुरू कर देगा? बताइए क्या करेगा वो? नेकी के रास्ते पर चल पड़ेगा ना। अगर पूरी जिंदगी गुनाह किया भी है तो सोचेगा कि चलो अल्लाह को मना ले, राजी कर ले, मरने से पहले अल्लाह तबारक ताला को खुश कर ले, तौबा कर ले, रुजू कर ले, पलट आए। उन आवारा लोगों की तरह नहीं होगा जो कहेगा यार सिगरेट पी लो, गुटखा खा लो, मावा खा लो, शराब पी लो, जो शौक करना है पूरा कर लो, ताकि मरने के बाद इस बात का अफसोस ना हो कि ये शौक रह गया, वो शौक रह गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बल्कि लोग तो यहां तक कहते हैं माज़अल्लाह, अरे मरना तो एक ना एक दिन है, तुम बचोगे तो भी मरोगे और ये सब करोगे तो भी मरोगे, तो बच बचा कर मरने से बेहतर है कर करा कर मर जाओ। ऐ सरकार मदीना के पैरदीवानों, जब तक जिस्म के अंदर ताकत है, हाथ पैर मौजूद है, हाथ पैर सही सलामत है, रगों में गर्म खून दौड़ रहा है, जब तक जवानी का जोश है, एक आदमी इस तरह की बात करता है। लेकिन जरा सोचें, वो जो कहता है कि सारे शौक पूरा करके मरो, शौक पर सब्र करने से बेहतर है कि पूरा करके मर जाओ। अगर उसको एक दिन लूज मोशन शुरू हो जाए और दिन में 8-10 मरतबा टॉयलेट जाना पड़ जाए, तो बिस्तर पर लेटे लेटे वो अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है। बताइए है कि नहीं है? अगर 2 दिन तक जिस्म बुखार में तपे और जोड़ों में ताकत न रह जाए तो फौरन अल्लाह की याद आ जाती है। और आज जवान है, गर्म खून है, जिस्म में ताकत है, तो कहता है ऐश कर लो, मजे कर लो, ताकि ये शिकायत ना हो कि फला शौक पूरा ना कर सका, ये ना कर सका। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये भी शैतानी वसवसा है जो कहता है कि सब करके मर ताकि मुतमईन होकर जा। याद रखना, अगर दुनिया के सारे हराम और हलाल शौक पूरे करके मरेगा, नाजायज और हराम शौक पूरे करके मरेगा, तो तुझे मरने के बाद यह अफसोस नहीं होगा कि कोई शौक पूरा करने से रह गया, बल्कि मरने के बाद इस बात का अफसोस यकीन होगा, काश मैं ये सब ना करता तो आज कब्र को जहन्नम का गड़ा नहीं जन्नत का बाग बना दिया गया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र 2 ही तरह की होती है, तीसरी नहीं होती है। 2 ही तरह की, और जानते हो कैसी? फरमाते या तो कब्र जहन्नम का गड़ा है या तो कब्र जन्नत का बाग है, जन्नत का बाग। अब हमारी कब्र क्या होगी हमने कभी सोचा है? एक साहबी रसूल हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु, जिंदगी का आखिरी वक्त था, अपने बिस्तर पर लेटे दीवार की तरफ चेहरा करके ज़ारो कतार रो रहे थे। उनके सिरहाने उनका बेटा बैठा था, कह रहा था अब्बा हुजूर क्या आपको मौत से डर लगता है? आप इतना रो रहे हैं कि आपको मौत से डर लगता है? हजरत अमर बिन आस ने कहा नहीं नहीं बेटा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। दरअसल मेरी जिंदगी के 3 मरहले हैं, 3 अलग अलग पीरियड्स हैं, आखिरी वक्त में मैं उसी को याद करके रो रहा हूं। कहा वो 3 अलग अलग पीरियड्स कौन से? कहा एक तो वो वक्त जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, जब मैं मुसलमान नहीं था, उस वक्त मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत करता था तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करता था माज़अल्लाह। जब मैं मुसलमान नहीं था, हालत कुफ्र में था, उस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी से नफरत करता था और उनके दुश्मनों के साथ उठता बैठता था, उनके कत्ल की साजिशें करता था। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर करम किया, अगर मैं उस वक्त मरता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सीधे जहन्नम में डाल दिया जाता। हालत कुफ्र में मरता तो सीधे जहन्नम में जाता, मैं यकीन के साथ कहता हूं। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर करम किया, हिदायत अता की और अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों में मुझको शामिल फरमा दिया। सुनो बेटा, जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो जानते हो दिल की दुनिया ऐसी बदल गई कि फिर मैं अल्लाह के महबूब से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने लग गया था। फिर उन पर अपनी जान को निछावर करने को हमेशा तैयार रहता था।
اگر اے میرے بیٹے اس وقت مجھے موت آ گئی ہوتی نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے سیدھے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہوتا. حالت کفر میں مرتا تو سیدھے جہنم میں جاتا. نبی موجود تھے, ان کی غلامی اور ان کے قدموں میں مرتا تو جنت میں جاتا. لیکن یہ تیسرا پیریڈ جانتے ہو کون سا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے اجل ہو چکے ہیں. اب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے اندر وہ تقوی باقی نہیں رہا, ہمارے اندر وہ پرہیزگاری باقی نہیں رہی, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ہم دنیا دار ہو گئے. بیٹا اب اس فکر میں روتا ہوں اب میرا حال کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے, جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں ڈالا جاؤں گا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے میرے آقا کے وہ غلام کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جیتے جی آسمان کا ستارہ بنا دیا ہے. اور کوئی انسان خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں, خانہ کعبہ کے اندر حالت سجدہ میں مر جائے لیکن کسی ادنا صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ کسی ادنا صحابی کے, چھوٹے صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب آخری دو باتیں عرض کروں گا, اجازت ہے آپ کی. اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ کی دوستی تھی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے. ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام ملاقات کرنے آئے حضرت ملک الموت. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل تم مجھ سے ملنے آئے ہو کہ مجھے لے چلنے آئے ہو؟ تو کہا نہیں میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب آتے ہو نا تو دل میں کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے کہ اسرائیل ملنے آیا ہے کہ لے جانے آیا ہے. اچھا آج مجھ سے وعدہ کر لو, اگلی مرتبہ جب تم مجھے لے جانے کے لیے آؤ گے تو لے جانے سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا, پہلے وارننگ دے دینا, انفارم کر دینا. تو حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی روح قبض کرنے جب آؤں گا نا اس سے پہلے میں آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا, 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا, آپ کو انفارم کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ملک الموت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, بڑے طویل عرصے کے بعد. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اسرائیل ملنے آئے ہو کہ لے چلنے آئے ہو؟ تو کہا نہیں آج تو ملاقات کرنے نہیں آیا ہوں, آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے پچھلی بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ روح قبض کرنے آؤ گے تو پہلے اطلاع کرو گے, اور آج ڈائریکٹ آ گئے, تم نے اطلاع نہیں کی. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے 3 قاصد بھیجے تو تھے آپ کے پاس, یہ بات اور ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا, ورنہ 3 قاصد میں نے بھیجے تھے. اور اے اللہ کے نبی اکثر لوگوں کے پاس میں اپنے یہ 3 قاصد بھیجتا ہوں, یہ بات اور ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو کہا وہ کون سے 3 قاصد؟ تو کہا آپ کے جو سیاہ بال تھے نا وہ سفید ہو گئے, یہ میرا پہلا قاصد تھا. آپ کے بالوں کی سیاہی جاتی رہی وہ سفیدی کی طرف بڑھ گئے, یہ میرا پہلا میسنجر تھا آپ کی طرف, پہلا قاصد تھا آپ کی طرف. اس کے بعد آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم کے ایک ایک حصے میں درد پیدا ہو گیا, سستی پیدا ہو گئی. وہ پہلی والی چستی نہیں رہی, سستی کمزوری پیدا ہو گئی, یہ میرا دوسرا قاصد تھا. پھر آپ کا جسم جھک گیا, آپ کا بدن جھک گیا, یہ میرا تیسرا قاصد تھا. میں نے 3 قاصد بھیجے تھے, اس کے بعد آج آپ کو لینے آیا ہوں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ 3 قاصد سب کے پاس آتے ہیں ضروری نہیں ہے, اکثر لوگوں کے پاس آتے ہیں, لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ 3 قاصد آئیں تو بھی ہم اس کی خبر نہیں لیتے, بلکہ عمر 50 ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو 45 ہی بتایا کرتے. بال سفید ہو جائیں تو کوشش کرتے کہ سفیدی نظر نہ آ جائے, سفیدی نظر نہ آ جائے. کالا خضاب لگانا پڑے تو بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سفیدی ظاہر نہ ہو. یعنی جو میسج آیا ہے اس کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ اگنور کیا جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کسی کو ہارٹ اٹیک بھی آ جائے تو بھی کہتا ہے کہ اٹیک نہیں آیا, تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہو گئی تھی. کون چاہتا ہے مرنا اور کون تیاری کرتا ہے موت کی, ذرا بتائیں کون ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لیکن کتنا بھی ٹال مٹول کر لو, کتنا بھی ٹال مٹول کر لو, جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس کے چنگل سے اپنے آپ کو کوئی بچا سکے گا؟ بھلا بتاؤ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک غلام رکھا تھا, اور اس غلام کی ڈیوٹی جانتے کیا تھی؟ وہ صبح شام آتا تھا, آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا. اس کا کام یہی تھا, اس کو منتھلی سیلری دیتے تھے, اور وہ صبح شام آ کر کہتا ہے عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو.
अन करीब तुम्हारी रूह को निकाला जाएगा, तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा, तैयार कर लो। उसको पूरा महीना होता तो तनख्वाह देते। जब वो आकर ये बातें कहता तो ज़ारों कतार रोती थी। चंद सालों के बाद जब वो आया एक मर्तबा, तो आपने कहा कि आज जाने से पहले पूरा हिसाब करके जाना, कल से तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। तो उसने कहा क्यों, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? मौत की याद दिलाने में, कब्र की याद दिलाने में मैंने कोई ज्यादती तो नहीं कर दी, और तो नहीं बोल दिया? आखिर नाराजगी किस बात की? क्या कोई और आदमी मुझसे बेहतर मिल गया है? मुझे ड्यूटी से क्यों निकालते हैं? तो जानते हो हदीस मुबारका में आता है, सदर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दाढ़ी के एक सफेद बाल की तरफ इशारा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मेरी दाढ़ी का ये सफेद बाल देख ले, अब तुझे आकर मुझे मौत की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये मेरी दाढ़ी का पहला सफेद बाल मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देगा, बल्कि लम्हा लम्हा मुझे आखिरत और मौत की याद दिलाता रहेगा। इसलिए अब तुझे आकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने सफेद बाल वाले हैं, जाकर देखो कैरम खेल रहे होते हैं। कितने सफेद बाल वाले हैं, मस्जिद में जमात हो रही होती, बाजारों में घूम रहे होते हैं। कितने कमर झुकी हुई लोगों की देखो, हम रात को यहां इज्तिमा से निकलते हैं, गली कूचों में देखते हैं लोगों को भीख मांगता हुआ रात के 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे। बूढ़ा है, कमर झुक गया है, सारे बाल सफेद, भीख मांग रहा होता है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसका भीख मांगना अपने पेट के लिए नहीं है, बैंक बैलेंस के लिए है, वरना खाना तो उसने 8-9 बजे ही खा लिया होगा। और मैं इनके ताल्लुक से जानते हो क्या कहता हूं? मैं कहता हूं अगर सरकारी नौकरी मिल गई होती तो 6 बजे घड़ी देखता और भाग जाता। और ये खुद की पर्सनल कमाई है, जितना ओवर टाइम करेगा उतना माल जमा करेगा। तो रात भर घूमते रहते हैं कि कहीं से कुछ और मिल जाए, कहीं से कुछ और मिल जाए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मौत के कासिद आकर बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन हम और आप इतने बेखबर हैं और दुनिया में ऐसे खोए हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है लेकिन हमें मौत की याद नहीं आती है। अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल हमें और आपको कब्र की तैयारी करने की और अपनी मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारे इस इज्तिमा को क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।